حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے جابر، میں فلاں دن تمہارے گھر آؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو ضرور قبول کر لیا کرتے تھے، کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقررہ دن آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نے سارے گھر میں صفائی وغیرہ کی، سارے گھر کو پھولوں سے سجایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر آئے تو سب کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں میں سے سب سے موٹے تازے بکرے کے بچے کو لیا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کے بچے کو ذبح کر کے اپنے گھر والوں کو گوشت دے دیا تاکہ وہ گوشت کو پکا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد گرامی کو بکری کا بچہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے ایک بھائی نے کہا، بھائی جان آپ زمین پر لیٹ جاؤ، میں آپ کو ذبح کرتا ہوں جس طرح ابا جان نے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے۔ وہ بچے چھوٹے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک بچہ زمین پر لیٹ گیا، دوسرے نے اپنے بھائی کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ جس بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کیا تھا وہ بھائی کا خون دیکھ کر ڈر گیا۔ اس واقعہ کے بارے حضرت جابر کی بیوی کو پتہ چلا تو انہوں نے ذبح کرنے والے بچے کی طرف دیکھا تو وہ ماں کے ڈر سے ایک مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر ماں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے خوب مارے گی۔ ماں نے بچے کو آواز دیا، بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ بچہ ماں کے ڈر سے چھت کے کنارے سے پھسل گیا اور جھٹ سے نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر اس عورت نے صبر سے کام لیا کہ ہمارے گھر میں آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اگر میں اپنے خاوند کو بتا دوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا خاوند بہت ہی پریشان ہوں گے اور یوں یہ خوشیاں بھرا گھر غمی میں بدل جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر سے چلے جائیں گے تو میں تب اپنے خاوند کو یہ سب قصہ بتاؤں گی۔ اس عورت نے بچوں کو ایک جگہ پر لٹا کر ان کی لاشوں پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت جابر کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور نبی اکرم کے سامنے رکھ دیا۔ صابرہ ماں کا صبر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے محمد، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جابر سے فرماؤ کہ اپنے دونوں بچوں کو بھی لے کر آئے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ رسول اللہ نے جابر کو فرمایا، اے جابر، اپنے دونوں بچوں کو بھی بلاؤ تاکہ سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ دونوں بچوں کو بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا جائے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا کہ بچے تو باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ حضرت جابر نبی کریم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے دونوں بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ جب دوبارہ حضرت جابر اپنی بیوی سے کہنے کے لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ کھانا کھلایا جائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے اپنے خاوند کو شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ بیان کر دیا تھا۔ جب باپ نے بچوں کی لاشوں کو دیکھا تو ماں اور باپ دونوں ہی روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنا دیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس جائیں، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی اور موت دینے والا میں ہوں۔
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی لاشوں کے پاس گئے۔ انہوں نے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کرتے ہوئے دونوں بچوں کو دوبارہ سے زندگی عطا کر دی۔ دونوں بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ماں باپ سے باتیں کرنے لگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 16 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عمرو بن حرام انصاری اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت آپ اپنے والد حضرت عبداللہ انصاری کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس موقع پر آپ کے والد بنو حرام کے نقیب مقرر ہوئے۔ آپ کے والد غزوہ احد میں شہید ہوئے اور ان کا مسلح کیا گیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر تیرے والد سے اللہ تعالیٰ نے بالا مشافہ کلام کیا، جبکہ باقیوں سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ آپ کا گھر مسجد نبوی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے۔ آپ اپنے والد کی غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شرکت کی وجہ سے خود ان غزوات میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن اس کے بعد 19 کے قریب تمام بڑے غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے بڑی عمر کی بیوہ سے شادی کی تاکہ آپ کی 9 چھوٹی بہنوں کی تربیت و امور خانہ داری قائم رہ سکے۔ حضرت جابر نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کرا دیا کہ جابر کے ہاں تمام اہل خندق کی دعوت ہے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ کی برکت سے چند افراد کا کھانا 1400 صحابہ کرام نے کھایا۔ ایک موقع پر آپ نے 25 بار حضرت جابر کے لیے استغفار کی دعا پڑھی۔ آپ کو اگر قرض کی ضرورت پڑتی تو آپ حضرت جابر سے قرض بھی لے لیتے تھے۔ حضرت جابر سے سینکڑوں احادیث مروی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں۔ حضرت جابر نے حضرت عبداللہ بن انیس سے حدیث مبارک سیکھنے کے لیے شام اور حضرت مسلمہ بن مخلود سے سننے کے لیے مصر کا طویل سفر کیا۔ حضرت جابر نے طویل عمر پائی اور علوم نبوت کا شوق، تعلیم و تعلم اور علمی میدانوں میں مسلسل جدوجہد کی صحت نبوی کی فیض یابی کے ساتھ اجلا صحابہ کرام سے کسب فیض کیا اور مسجد نبوی میں اپنے حلقہ درس سے ہزاروں طالبین علوم کو سیراب کیا۔ آپ تفسیر، حدیث اور فقہ دین میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ۔